کرشمہ امام کا بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہیں. ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں. تاریخ عالم میں بہت سارے واقعات ہوئے، بڑے واقعات پیش آئے، لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہر چیز متاثر ہوئی. زمین متاثر ہوئی، آسمان متاثر ہوا، شمس و قمر متاثر ہوئی، ہر چیز متاثر ہوئی. بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نکلتا، جاندار بے جان ہر چیز متاثر ہوئی اس واقعے سے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں ہی دیکھی تھی. آپ کی شہادت کی خبر آپ کی ولادت کے بعد ہی عام ہو گئی. حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور میں نے امام علی مقام کو آپ کی گود میں رکھ دیا اور پھر میں کسی دوسری طرف متوجہ ہو گئی. میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے رسول رو رہے ہیں. میں نے وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، ابھی جبریل آئے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے حسین کو شہید کر دیا جائے اور مجھے اس جگہ کی سرخ مٹی لا کر دی جہاں حسین کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک زانو پر آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم اور دوسرے زانو پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ایک کا دوسرے سے فدیہ کریں. کیا مطلب ہوا؟ ایک کو رکھ لیں اور ایک کو دے دیں، یا تو ابراہیم کو دے دیں اور حسین کو رکھ لیں، یا حسین کو دے دیں یا ابراہیم کو. ایک کا دوسرے سے فدیہ کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آنکھ حسین کو دیکھا اور پھر اپنے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا اور فرمایا کہ اگر ابراہیم کو دیکھا تو صرف میں روتا تھا، اگر حسین کو دیکھا
میری بیٹی فاطمہ اور مجھ سے فاطمہ کا دولہ دیکھا نہیں جائے، اس لیے حسین کو میرے بیٹے ابراہیم کو دے دے، کیونکہ مجھے فاطمہ کا دولہ دیکھا نہیں جاتا۔ فاطمہ مسبرات منی، فاطمہ میرے جگر پر، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، لہذا مجھے مجھ سے فاطمہ کا دولہ دیکھا نہیں جائے گا۔ ابراہیم لے جاؤ اور حسین کو دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے امام علی مقام کی شہادت کا ذکر آتا ہے کہ حضرت ابن سلمہ فرماتی تھی کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتے تھے۔ میں نے معذرت کرتا عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاتے ہیں؟ آپ رو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کی شہزادے کو شہید اور اس جگہ پر مٹی لا کرتی جہاں حسین کو قتل کیا جائے۔ حضرت ابن سلمہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول نے وہ مٹی مجھے عطا فرما دی اور فرمایا اللہ کے رسول نے وہ مٹی مجھے عطا فرما اور فرمایا کہ ابن سلمہ یہ مقبرے حسین کی مٹی کی، یہ وہ مٹی ہے جہاں حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور ابن سلمہ فرماتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب حسین کی شہادت ہوگی تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، خون میں بدل جائے گی۔ حضرت ابن سلمہ فرماتی 61 ہجری کا وقت تھا، 61 ہجری کا وقت تھا۔ 61 ہجری میں میں دوپہر کے وقت آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے ہیں اور اللہ کے رسول بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، زلفیں بکھری ہوئی ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ حسین شہید ہو گیا ہے، میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ سچی کا مسئلہ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میری آنکھ کی بیدار ہوئی میں تو وہ مٹی جو اللہ کے رسول نے مجھے دی تھی میں نے اسے اٹھا کر دیکھا وہ خون میں ملک گئی، وہ سرخ ہو گئی۔ 61 ہجری کا وقت ہے۔ یزید ولی یہ چاہتا تھے کہ امام اس کے ہاتھ پیر کر لیں۔ یزید کون ہے؟ جانتے ہیں؟ یزید کو ہے جس نے شراب نوشی کو عام کیا، یزید کو ہے کہ جس نے مکے اور مدینے کے حرمت کو پامال کیا، یزید کو ہے جس نے خلافت کعبہ کا چلایا، یزید کو ہے کہ جس نے مدینے کی عورتوں کی عزت کو پامال کیا، یزید وہ ہے کہ جس نے مسجد نبوی میں منبر رسول کے پاس گھوڑے بنایا، یزید وہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد نبوی میں 3 دن تک نہ اذان کہی گئی اور نہ نماز ہوئی۔ صرف یزید نے امام حسین کا قتل نہیں کیا، قتل نہیں کروایا، بلکہ اس کا دامن داغدار ہے، اس نے عورتوں کی عزتوں کو قربان کیا، مکے اور مدینے میں قتل کروایا۔ کے باوجود آج کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یزید کی طرفداری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، ابن زیاد نے امام علی مقام کا قتل
قتل کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یزید کی طرفداری کرنے والے مسلمانوں میں موجود ہیں۔ غیر مسلم تو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس قدر رویا میں سن کے داستان کربلا کہ میں تو ہندو ہی رہا، آنکھیں حسینی ہو گئی۔ لیکن آج کچھ مسلمان کھڑے ہو کر یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید نے قتل نہیں کیا، کربلا کا واقعے میں یزید کا کوئی رول نہیں بلکہ ابن زیاد کا رول ہے۔ مسلمان یہ کہتا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا تھا امام علی مقام کی شہادت سے متعلق کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا بیعت کرے ہمارے ساتھ۔ کیسے بیعت کرتے تھے؟ کیا وہ دین جو ان کے نانا لے کر آئے تھے، جو دین اتنی پریشانیوں سے، اتنی مسائل و آلام کے بعد، اتنی مشکلوں سے یہاں تک پہنچا تھا، کیا اس دین کی شکل بگاڑ دین کی صورت بگڑ بیعت کر لیتے؟ یزید کربلا کا واقعہ ہوا، کربلا میں ظلم و ستم کیا گیا، خاندانی نبوت پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے۔ حضرت علی نے اپنی جوانی بتائی ہے، علی اصغر نے اپنا بچپنا بتایا ہے، 3 دن تک پانی بند کیا گیا۔ ذرا سوچیے کیا عالم ہوگا، 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا، یہاں رمضان کے روزے۔ سوچیے روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک پانی نہیں پیتے، حلق سوکھ جاتا ہے، لیکن وہ عبادت ہے یہاں تو 3 دن تک کربلا کے میدان میں، اور کس کے اوپر پانی بند کیا گیا؟ اس کے اوپر جو اللہ کے رسول کے شہزادے تھے، اللہ کے رسول کی اولاد پر پانی بند کیا گیا، اللہ کے رسول کے خاندان پر پانی بند کیا گیا۔ کون کر رہا ہے یہ سب؟ کوئی اور نہیں، کرنے والے تو مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پڑھ نہیں۔ علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں۔ عباس علمبردار پانی لینے کے لیے خدا کے قریب جاتے تھے، ادھر ابن زیاد کا لشکر رات کے کنارے کھڑا ہوا ہے، صفے بنا کر کہ کسی کو پانی نہیں لینے دیا جائے گا۔ عباس علمبردار کو علی اصغر کی پیاس نہ جاتی ہے، سکینہ کا پیاس کی شدت میں تڑپنا لگا جاتا ہے۔ سفوں کو چیز عباس علمبردار نہر فرات کے پاس پہنچتے ہیں اور مشکیزیں میں پانی کرتے ہیں، اسی طرح ان سبوں کو توڑتے ہوئے خیموں کے قریب آتے ہیں تو یزیدی لشکر ان کے بائیں ہاتھ پر حملہ کرتا ہے، ان کا بایاں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ پھر یزیدی لشکر حضرت عباس علمبردار کے داہنے ہاتھ پر حملہ کرتا ہے، ان کا داہنا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، مشکی پر گر جاتا ہے۔ جو پانی اصغر کے لیے اصغر کے لیے حضرت آئے تھے، سکینہ کی پیاس بجھانے کے لیے لے کر آئے تھے، وہ زمین پر بہہ جاتا ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام حسین مجبور تھے، بلکہ موقوف نہیں، اب اکبر کہہ جو حسین، موقوف نہیں، اب اکبر کہہ جو حسین، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی کرتے، سورج کی شعاؤں سے بھی پانی کرتے۔ جب امام علی مقام اشارہ فرما دیتے تو آسمان سے پانی نازل ہو جاتا، سورج کی شعاؤں سے پانی نہیں لگتا، لیکن وہاں استقامت نہیں کرتا، دین بچانا تھا،
بچانا، دین بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، ڈٹے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب بات دین پھیلانے کی کرامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں کرامت کی نہیں، استقامت کی ضرورت تھی، ڈٹ کر کھڑے رہنے کی ضرورت تھی، ورنہ امام مجبور نہیں تھے۔ اگر کوئی امام کو مجبور سمجھے تو اجمیر میں امام کے بیٹے کو یاد کر لینا کہ جب اجمیر میں معین الدین چشتی پر پانی بھر دیا گیا تھا، انا صابر سے پہرا لگا دیا گیا تھا کہ کوئی یہاں علی نواز ساتھی انا صابر سے پانی لے کر نہ چڑھنے پائے تو کیا کیا تھا علی نواز نے؟ علی نواز کے اشارے پر، علی نواز کے حکم پر ایک چھوٹے سے پیالے میں پورا انا صابر سمٹ کر چلا گیا۔ یہ بتا دیتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، لہذا یہاں بیٹھنے والے سارے مومن میں کچھ طرح بدل جاتا ہے۔ صلاة و سلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجمیر میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے نے بتا دیا تھا کہ سنو، میرے بابا حسین کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے، اگر اشارہ کر دیتے تو آسمان سے پانی برستا، سورج کی شعاؤں وہاں تو استقامت کی ضرورت تھی، دین بچانا تھا، دین کی حفاظت۔ ایک ایک کر کے سارے جانثار کربلا کے میدان میں امام حسین پر فدا ہو گئے۔ اب خاندان کی باری آ گئی، حضرت علی اکبر نے بھی اپنی زبانی کی بات کی، حضرت قاسم کہتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ چچا جان مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں بھی جا کے دین کی حفاظت کروں۔ امام فرماتے ہیں قاسم تم میرے بھائی کی نشانی بھولنا جاؤ۔ سچے بھائی کو کہتے ہیں کہ اگر آج میں نہیں گیا تو کل بروز قیامت اپنے بابا امام حسن کو کیا جواب دوں؟ اور کس طرح کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی سیدھی لشکر کی طرف، اور یزیدیوں کو فاصلے جہانے کیا۔ ایک وقت آیا کہ آپ پر حملہ کر رہے تھے، آپ زمین پر لیتے آواز دی یا ماں اے چچا جان۔ امام حسین نے جب حضرت قاسم کی آواز سنی تو گئے، حضرت قاسم کو حضرت قاسم نے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت قاسم نے آخری کشتیاں امام حسین کی گود میں لی تھی۔ امام حسین نے حضرت قاسم کو اٹھایا اور خیمے کی طرف لے کر آ گئے۔ ایک ایک کر کے سارے خاندان والے دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ سارے جانثار قربان ہو گئے، سارا خاندان امام حسین نے دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیا۔ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، سیدھی لشکر کی طرف جاتے ہیں اور
یزیدیوں کو فاصلے چاہتے ہیں، لیکن امام کا بھی وقت آ گیا۔ ان یزیدی لشکر نے امام پر حملہ کیا، امام بھی شہید ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وقت شہادت حسین آیا تو شہادت سے پہلے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سہانے میں رہا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی وقت شہادت حسین آیا، حسین کی شہادت ہوئی تو یہ منظر سورج سے بنا دیکھا تھا، سورج بھی چھپ گیا، اندھیرا غائب ہو گیا۔ امام نے سر کٹا دیا، لیکن دین کی صورت بگڑنے نہ دی، دین کی شکل بگڑنے نہ دی۔ امام نے اپنا ہاتھ دیکھا، پھر اپنا سر دیکھا، موازنہ کیا کہ یہ بات حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی نعمت رہا ہے۔ یہ ہاتھ صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی نعمت رہا ہے۔ اور پھر سر کو دیکھا، فرمایا کہ سر حسین کا ہے، ہاتھ دیکھا تو یہ انبیاء کی نعمت کر رہا ہے۔ آپ بھی سوچیے، اس کے بدلے ہاتھ کے بدلے میں سر کا ہاتھ دے دیتے تو جان نہیں کرتی، سردار نادال دست در دست یزید سر دے دیا، لیکن یزید کے ہاتھ نے اپنا ہاتھ نہ دیا اور اپنا سر دے دیا۔ وہ دین جو ان کے نانا آیا، وہ دین جو صحابہ نے جس کی حفاظت کی تھی، جو صحابہ نے آگے بڑھایا تھا، حسین نے اسی دین کو بچایا نظر آگے بڑھا۔ کیا کیا ظلم ستم کیے۔ حضرت زینب کے دو پتر تھے، عمر و محمد۔ سیدہ زینب نے وہ بھی اپنے بھائی حسین کے قربان میں دیے۔ امام کہ بہن زینب تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارے دو بیٹے تھے، تم کیوں انہیں یزیدی لشکروں سے لڑ رہی ہو؟ سیدہ زینب فرماتی ہیں امام حسین سے کہ اگر میں انہیں نہیں بیچتی ہوں تو کل روز قیامت اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گی کہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں دین کی حفاظت کے لیے جنگ کر رہا تھا، دین کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنے خاندان کو قربان کر رہا تھا، تو اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے بھائی میں پہنچا دیا۔ پھر یہ قافلہ نکلا ہوا قافلہ، جو بچے تھے، بیویاں بچی، خاندان نبوت کی رسول اللہ کی شجاعت تھی، امام زین العابدین تھے، کیونکہ بیمار قافلے کو صحیح بنایا گیا، کوفے لے جایا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا۔ سارے سر نیزوں پر میں ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام کا کٹا ہوا سر رکھا جاتا ہے اور وہ آگ کے گردانے مبارک پر چھڑک اٹھتا ہے۔ ایک صحابی موجود تھے، حضرت انس، ان کو غصہ آ گیا، فرمایا کہ یہ کیوں کیا مسئلہ دینا تھا؟ میں نے ان فوٹو کو رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے تو ان پر چھڑی مارا ہے۔ یہی تک جب یزید یہ دربار میں رکھا ہوا تھا
تو اس نے بھی چھڑی ماری. اس وقت ایک صحابی موجود تھے, وہ بھی کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا تو ان مبارک لبوں پر چھڑی مار رہا ہے, ہماری آنکھوں نے رسول اللہ کو چھوٹتے ہوئے دیکھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس میں کوئی رول نہیں ہے, لیکن تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب یزید کی دربار میں پہنچایا گیا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے, تو اس نے امام علی مقام کے سردار مبارک کا چھوڑا. اگر اس کے حکم پر, اس کے آرڈر پر کربلا نہیں رکا ہوئی, اس نے سردار مبارک پر چھڑی کی اور پر بیٹھا ہوا سب پر بیٹھا ہوا تھا. اور ابن زیاد جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اگر یزید کا اس میں کوئی رول نہیں تھا تو اس نے ابن زیاد کا عہدہ نہیں کیا, اس نے ابن زیاد سے مثال نہیں لیا. یہ تمام باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کربلا جو قائم ہوئی ہے, امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, خاندان نسبت پر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں, کیے گئے ہیں, یزید کے خط. تو اس طرح کربلا میں امام علی مقام نے اور خاندان نسبت اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کا بچانا اور ان کی حفاظت کی. دربار یزید میں جب امام حسین کے زندان مبارک کا جدید نہیں مان رہا تو سیدہ زینب سے یہ دیکھا نہ گیا, اور آپ کھڑی ہوئی. سیدہ زینب کا بڑا اہم رول ہے کربلا میں, بہت اہم کردار ہے. جہاں فاطمہ بننا پڑا وہاں فاطمہ بن گئی ہے, جہاں حسین بننا پڑا وہاں حسین بن گئی ہے, جہاں علی بننا پڑا سیدہ وہاں علی بن گئی ہے. اب علی بن کر دربار یزید میں کھڑی ہے, یزید زندان مبارک کا چھڑی مار رہا ہے. سیدہ یہ منظر دیکھا نہیں گیا, کھڑی ہوئی اور اپنے بابا علی کے لہجے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا, یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے کہ تم نے ہمیں قیدی بنا دیا ہے, تم نے ہمیں شدید و رسوا کر دیا ہے. سیدہ زینب نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور یزید کی مذمت بیان کی اور اپنے اوپر ہوئے ظلم و ستم کا بیان کیا اور فرمایا ہمیں قیدی بنا کر ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ چھوڑ کر کچھ نہ بنا رہا. اہل بیت کی شان بیان کی اور فرمایا کیا تو اللہ کا وہ فرمان بھول گیا ہے کہ ظالموں کو اللہ نے ڈھیل دی ہے. اور ڈھیل اس لیے کہ ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا. ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ اور زیادہ یہ انہیں اللہ کے فرمان کو اپنایا. سیدہ زینب نے یزید کے دربار میں اہل بیت کی شان بیان کی, ایسے لہجے میں بات کی, ایسے لہجے کے ارشاد فرمایا کہ گویا علی مرتضیٰ اس قافلے کو چھوٹے چھوٹے قافلے کو مدینے لے جایا گیا اور مدینے والے تمام اہل مدینہ کو کربلا کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا تو تمام اہل مدینہ اپنے گھروں سے باہر نکل کر آ گئے. قافلے کو دیکھنے کے لیے حضرت ام عقیل جب انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہی کیا کیا ہے, اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ میرے باپ میرے خاندان کے ساتھ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. وہ
وسلم مدینے آ رہا ہے، وہ امام زین العابدین تو ابھی تک صبر کا پیکر بنے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی مدینے پہنچے اور اپنے نانا کی قبر اندر پر نظر پڑی، صبر کا پیکر ٹوٹ گیا اور رونے لگے اپنے نانا سے سارا معاملہ کربلا کا جو کچھ پیش آیا تھا وہ سارا ظلم و ستم اپنے نانا سے جو ابھی تک صبر کا پیکر بنے ہوئے، جب رو رو کر کربلا کا ہاتھ بنا کر رہی کہ نانا جان کربلا میں ہم پر آپ کے حسین کو کیا گیا ہے، علی اکبر بچوں پر نہیں آیا، 3 دن تک پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ پڑے، سارا معاملہ کربلا کی داستان امام زین العابدین اپنے ہاتھ، لیکن وقت یزید نے مقدم کیا کہ کہنے پر خاندان نبوت کو شہید کیا گیا، دیکھیے یزید کا بیٹا اس کا نام تھا معاویہ، یزید مر گیا تو اس کو ٹکرا دیا، لات مار دی یہ کہہ کر کہ جو تخت آل محمد کے خون سے لگا ہو آج بھی اس کی قبر پر لگے ہوئے کہتے کرب و جگہ کی جنگ کا انجام دیکھتے بے گھر یزید ہو گیا، آج یزید کو کوئی نہیں جانتا، آج تو یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ یزید ہے کہاں، کہیں زخم یا کہیں جوڑے کر میں پڑا ہوا، کوئی نہیں جانتا، لیکن آج امام ہر دن تک امام کا قبضہ ہے، انہوں پر امام حکمرانی ہے، یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم جن کو قتل کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے حسن عمر حسین سیدہ جوابی آ رہے تھے کہ یہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار مسلمان کہہ رہے تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ یا رسول اللہ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ جو میں نے تم پر رسالت پہنچائی ہے، دین پہنچایا ہے، جس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے پہلے بیت کو یہ سلا دیا کر بتاتے رہتا ہے، پہلے بیت اس فضائل بے شمار ہیں، اگر پہلے بیت کے فضائل بیان کیے جائیں تو یہ زندگی کا فرق ہے۔ وقت کافی ہو گیا، پوری دیر اور لیتا ہوں تو محض یہ سن لیا ایک سال سے دوسرے سال کا نکال آئے، بلکہ اس کو دل و دماغ میں رکھے کہ اہل بیت کہ علی جو فاطمہ حسن و حسین یہ تو ایسے نفوس قدسیہ ہیں، یہ اہل بیت ہیں کہ جن کو ہر لمحہ یاد کرنا چاہیے، ہر لمحہ جن کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے کہ اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے، نماز پڑھے کہ وہ روزے سے تو لیکن اس کے دل میں اہل بیت کے لیے بغض ہو، کون اہل بیت؟ علی و فاطمہ حسن و حسین کے لیے بغض ہو تو وہ جہنم میں داخل ہو۔ اور یہ کہاں نماز
اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں ہو اور اہل بیت کا حکم میں ہو اور اسے اسی وقت موت آ جائے. کہاں موت آ جائے؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں موت آ جائے، تب بھی وہ جہنم میں داخل ہو. اہل بیت کا جو کہتے ہیں نمازیں کسی کام، روزے کسی کام کے نہیں، حج کسی کام کا نہیں ہے، نیک اعمال کسی کام کے نہیں ہے. اگر اہل بیت کا حکم دیتے ہیں تو نمازیں روزے مانی جائیں گے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے وہاں تالاب کے درمیان میں اللہ کے رسول ٹھہرے اور خطبہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خطبہ دیا فرمایا کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور عنقریب ایک فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آنے والا ہے اور میں اسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے لبیک، لیکن میں اپنے بعد تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب اللہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اللہ کی صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف رغبت دلائی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو یاد رکھنا. 3 مرتبہ فرمایا کہ اہل بیت کو یاد رکھنا، یعنی اہل بیت کے ساتھ نیکی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میرے اہل بیت سے محبت کرنا. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تم کبھی ہوتا نہیں. یہ قرآن اور دوسرا اہل بیت، ان دونوں کو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اہل بیت کی محبت ہمارے رسول میں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.